مبعوث فرما دیا اور اس پیغمبر سے اللہ خطاب کر کے فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا میرا محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ دیجئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم نے نبوت کا تاج بھی آپ کے سر پہ سجا دیا ہے رسالت کا تاج بھی آپ کے سر پہ سجا دیا ہے شاہداً ہم نے آپ کو گواہ بنا دیا ہے کہ ساری کائنات میں لوگ کوئی کس کی گواہی کے پیچھے لگا ہوا ہے کوئی لات کی گواہی کوئی منات کی گواہی کوئی حبل کی گواہی کوئی حزہ کی گواہی کوئی نائلہ آسام کی گواہی کوئی وجہ شبہ یقوس یعوق نصر کی گواہیاں سارے اپنے معبود باتیں بنا کر بیٹھ گئے ان کی گواہیاں دینے میں لگے ہوئے ہیں خالص اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی کوئی نہیں دے رہا میرا پیغمبر میں نے تجھے اپنی توحید کا گواہ بنا کر بھیج دیا ہے تو میری توحید کی گواہیاں دے اور دوسرا معنی شاہد کا کہ ہم نے آپ کو گواہ بنا دیا ہے اس کے بارے میں بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ کل قیامت کے دن ساری کائنات کی انسانیت کھڑی ہوگی انبیاء اور اولیاء سارے سبوں کے اندر کھڑے ہوں گے اللہ کریم اپنے انبیاء سے پوچھیں گے کیا میرا پیغام تم نے لوگوں تک پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا جو میں نے تمہارے اوپر ذمہ داری ڈالی تھی وہ ذمہ داری تم نے پوری کی ہے کہ نہیں کی ہے سارے انبیاء بیعت سے باہر کر بولیں گے اللہ جو نے پیغام دیا تھا ہم نے وہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیا تھا اور یہی بات جب لوگوں سے پوچھی جائے گی کہ انبیاء نے پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں تو لوگ انکار کر جائیں گے وہاں پر لوگ انکار کریں گے اللہ ہم تک کوئی پیغام نہیں آیا پھر اللہ کریم انبیاء سے کہیں گے گواہ پیش کرو تم نے اللہ کا پیغام پہنچایا تھا تو انبیاء سارے کہیں گے روایت میں نوح علیہ السلام کا نام ہے نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ میں نے لوگوں تک پیغام پہنچایا ہے اس بات کا گواہ تیرے آخری پیغمبر کی امت ہے وہ امت میرے حق میں گواہی دے گی کہ میں نے پیغام پہنچایا تھا اور یہ امت کہے گی کہ اللہ تیرے پیغمبروں نے پیغام پہنچایا لوگوں نے مانا نہیں لوگوں نے انکار کیا تھا پھر وہ لوگ آگے سے اعتراض کریں گے کہ یہ آخری امت گواہ کہاں سے بن کے آ گئی یہ تو اس وقت موجود ہی نہیں تھی ہزاروں سال بعد میں پیدا ہونے والی امت اس پیغمبر کے بارے میں یا ہمارے بارے میں گواہ کیسے بن سکتی ہے تو یہ امت وہاں پر کہے گی اللہ تیرا آخری پیغمبر سچا تھا کہ نہیں جی ضرور سچا تھا اس کے اوپر نازل ہونے والی کتاب وہ بھی سچی تھی اللہ پیغمبر تیرا تھا وہ سچا تھا تو بھی سچا ہے کتاب تیری تھی تو سچا ہے کتاب بھی سچی ہے اس کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ انبیاء نے پیغام پہنچایا تھا لوگوں نے انکار کیا تھا جب امت کی یہ گواہی پیش ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں گے اور فرمائیں گے اے میرا اللہ میری امت سچ کہتی ہے کہ انبیاء نے پیغام پہنچا دیا تھا پھر وہاں پر نبی علیہ السلام اس امت کے بارے میں گواہی دیں گے تو وہ گواہی فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا اے میرا پیغمبر ہم نے آپ کو گواہ بنا کر مبعوث فرما دیا ہے وَمُبَشِّرًا
اس کے لیے بشارت ہے جس چیز کی بشارت، جنت کی بشارت، جنت کی نعمتوں کی بشارت، نامہ اعمال بیان میں ملنے کی بشارت، اللہ کے عذاب سے بچ جانے کی بشارت، یہ ساری بشارتیں دینے کے لیے ہم نے آپ کو مبعوث کر دیا ہے۔ وَنَذِيرًا، اور آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیج دیا ہے۔ جو لوگ اللہ کی مخالفت میں ہے، اللہ کے رسول کی مخالفت میں ہے، دین اسلام کی مخالفت میں ہے، اس کو آپ ڈر سناتے جائیں، اس کو اللہ کا عذاب بتا کر ڈراتے جائیں۔ خود اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھ جا میرا پیغمبر، لوگوں کو ڈرانا شروع کر دے۔ انذر عشیرتک الاقربین، ڈرا اپنے قبیلے کے لوگوں کو۔ فرمایا کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ میں لوگوں کو ڈراتا ہوا چلا جاؤں اور ان کو بھی ڈراتا جاؤں جن تک یہ پیغام قرآن کا پہنچتا جائے۔ جس تک پیغام قرآن پہنچ رہا ہے اللہ کے نبی اس کو ڈرا کر کے گئے کہ آخرت کے بارے میں اللہ سے خوف کھاؤ، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ فرمایا ہم نے آپ کو خوشخبریاں دینے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر مبعوث کیا ہے۔ آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے جائیں، لوگوں کو دعوت دیتے جائیں۔ پھر دعوت کیسے دینی ہے، لوگوں کو بلانا کیسے ہے، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ادعو إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِیَ أَحْسَنُ۔ اے میرا پیغمبر، ادعو إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ، بلا تو لوگوں کو اپنے رب کے دین کی طرف بلا، رب کے راستے کی طرف بلا۔ فرمایا بلانا کیسے ہے؟ بالحکمت، پہلا طریقہ لوگوں کو بلانے کا کہ حکمت اور دانائی کے ساتھ، اچھی گفتگو کے ساتھ، اسلامی تعلیمات کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، عمدہ واعظ کے ساتھ، اور بعد میں لکھا ہے اسلامی اشعار کے ساتھ، اسلام کو تقویت دینے والے اشعار، اسلام کی خوبیاں بیان کرنے والے اشعار، اسلام کی تعلیمات کو فروغ دینے والے اشعار، پیغمبر کی تعریفات کے اشعار، اللہ کی تعریفات کے اشعار، ایسے اشعار سنا کر لوگوں کو دین کی طرف رغبت دلا دے۔ وَجَادِلْهُم بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ، اور لوگوں کے ساتھ جب بات دلائل کی آ جائے، مناظرہ کرنا پڑ جائے، دونوں طرف سے دلیلیں دینی پڑ جائے، تو دلیل کے ساتھ لوگوں کو دعوت دینے کا فرمایا ہی احسن، وہ طریقہ عمدہ ہونا چاہیے، جھگڑے والا نہیں ہونا چاہیے۔ کسی جگہ پر بھی دلیل پیش کرو تو دلیل عمدہ طریقے سے پیش کرو کہ اگلے بندے کے حساب سے دلیل پیش کی جائے۔ عام آدمی ہے تو عام بات کر دی جائے، اگر کوئی علم رکھنے والا ہے تو علمی دلیل کے ساتھ اس کو اپنی طرف راغب کرو، لوگوں کو دعوت دو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اللہ نے اس چیز کا اعلان کروایا ہے، آپ کہہ دیجئے ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دیجئے میرا پیغمبر ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، یعنی قرآن والا یہی میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف، لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف۔ اور پیغمبر کا مشن اور مقصد ہی یہی تھا کہ سارے لوگ غیروں کو چھوڑ کر ایک وحدہ لا شریک کی طرف رغبت اختیار کر جائیں۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہو سکتی
کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والا ہوں۔ کائنات میں سب سے زیادہ اچھی گفتگو، اچھی بات اس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہو۔ سب سے اچھی بات کہ اللہ کا پیغام دیا جائے، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کی تعلیم دی جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق